قرآن مجید نے ایک واقعہ جو بہت اہتمام سے بیان کیا ہے وہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا واقعہ ہے اور کئی جگہ بیان کیا ہے۔ قرآن نے اس واقعے کی ابتدا یہاں سے کی ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے لوط علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اللہ نے آپ کو بھی نبوت دی تو انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے اپنے ملک کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا، اس قوم میں جہاں شرک اور بت پرستی تھی، ساتھ ساتھ لڑکوں سے بدفعلی کی بیماری تھی، عادت پڑ گئی تھی ان کو اس برائی کی۔ لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے صدیوں تک اس کائنات میں یہ جرم نہیں ہوا، لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی برائی ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت اس کو مانتی نہیں ہے، انسان کو اس طرف اللہ نے رغبت رکھی نہیں ہے۔ یہ جب تک کوئی باقاعدہ عادت نہ ڈالے بری، پڑتی نہیں ہے، یہ خود سے پڑنے والی عادت نہیں ہے۔ جیسے چرس اور ہیروئن خود سے کوئی نہیں پیتا، جب تک کوئی آپ کو پہلی مرتبہ پیشکش نہیں کرے گا، فضائل نہیں سنائے گا، پہلی مرتبہ پئیں گے، بدبو آئے گی، کھانسی ہوگی، بولیں گے کیا گند پلا دیا، لیکن آہستہ آہستہ اس گند سے طبیعت کیا ہوتی ہے، مانوس۔ شراب بھی ایسے ہی ہے، بدبودار چیز ہے، شرابی کے منہ سے بدبو آتی ہے، لیکن انسان یہ سوچ کے بتکلف پیتا ہے کہ دیکھیں، کر کے دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ تو یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کا مرض ہے، اللہ نے مرد کی رغبت مرد کی طرف رکھی نہیں، عورت کی طرف رغبت وہ نیچر ہے، وہ فطرت ہے، وہ نیچر ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی، اور وہ ختم ہوگی تو یہ غلط ہے۔ تو اللہ نے پیدا کیا نا، وہ تو نیچر کا حصہ ہے۔ مرد کی طرف، لڑکے کی طرف رغبت ہونا یہ نیچر کا حصہ نہیں ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ گندگی ہے۔ اور یہ بیماری پیدا کیوں ہوتی ہے؟ وہی وجہ جو میں بتاتا رہتا ہوں، شادیوں کا رواج نہیں ہے، بالغ ہو جاتے ہیں، جب خواہش حلال طریقے سے پوری نہیں ہوتی تو کہاں منہ مارتے ہیں؟ جیسے ایک آدمی کو حلال روٹی نہیں ملے گی کھانے کے لیے تو کچرے میں سے جو ملے گا اٹھا کے کھا لے گا، تو یہی حال ہوتا ہے کہ گند میں منہ مارتا ہے اور پھر اس گندگی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بلوغت کے وقت ہی عادت ہوتی ہے اس کی، تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دوسرے نے ان کو خراب کیا ہوتا ہے، کسی دوسرے نے جس کی عادت خراب ہو چکی ہوتی ہے اس نے خراب کیا ہوتا ہے اس کو۔ تو ہے یہ یہی کہ جب آپ فطرت سے دور ہٹو گے، نکاح سے دور بھاگو گے تو گندگی میں اللہ تعالیٰ شیطان کو آپ پہ مسلط کر دے گا، اور وہ شیطان آپ کو گندگی میں، بولو بھائی، ڈال دے گا۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ہؤلاء بناتی، میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کرو۔ قوم نہیں ماننے والی تھی، تو اللہ نے اس قوم کو جب تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی فرشتے آئے نا، فما لبثا، ابھی ٹھہرے ہی نہیں، ان جاء بعجل سمین، بعجل حنیز، کہیں سمین ہے کہیں حنیز، موٹا بچڑا بھنا ہوا سامنے لا کے رکھ دیا۔ اب دیکھو، میں نے بتایا تھا نا، قرآن کسی بھی واقعے کے کسی بھی پہلو کو بیان کرتا ہے تو بلا وجہ بیان، بھائی اللہ بتا دیتے، فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان کو بیٹے کی بشارت دی، کافی تھا۔ جہاں بھی قرآن میں یہ تذکرہ آیا ہے، قرآن نے بچڑے کا ذکر لازمی کیا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ جلدی سے لائے۔ فراغ الی اہلہ، گھر والوں پہ ٹوٹ پڑے کہ فوراً لو، فوراً لے کر آؤ، کھانا لے کر آؤ، مہمان آئے ہیں۔ اور ایک جگہ آتا ہے فلبثا، فما لبثا، بھی ٹھہرے ہی نہیں تھے کہ بھنا ہوا بچڑا حاضر۔ یہ کیوں بتا رہے قرآن؟ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت بیان کرنے کے لیے۔ خود غریب تھے لیکن کھانا بھی کیسا؟ بھنا ہوا بچڑا۔ کیا؟ بار بار بکرا نہیں، ارے آپ مرغی سمجھ رہے ہو یار، بچڑا، سبحان اللہ۔ تو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو بچڑا بولتے ہیں، چھوٹا سا بچڑا، پورا صحیح سالم، تندور میں پکا کے سامنے۔ دمبے تو ہم نے بھنے ہوئے کھائے ہیں، بچڑا آج تک نہیں دیکھا۔ تو وہ سامنے رکھ دیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، آپ کو پتہ ہے ایک آدمی مسافر بھی ہو، تھکا ہوا بھی ہو، اس کے سامنے تو مسور کی دال بھی آئے گی تو کھانا شروع کر دے گا، لیکن مسافر تھکے ہوئے دور سے آئے ہوئے ان کے سامنے اتنا زبردست بچڑا جس کو سن کے ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے، تو دیکھنے والے کے منہ میں کیسا پانی آئے گا؟
لیکن ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا تو ہاتھ اس کے قریب جا ہی نہیں رہا، کیونکہ اگر آپ کا بالفرض پیٹ بھرا ہوا بھی ہوتا ہے تو ایسی چیز میں 2 نوالے تو انسان کھا ہی لیتا ہے. یار اتنی محنت سے اتنی زبردست چیز بنائی ہے، 2 نوالوں میں تو کچھ نہیں جا رہا، چکھنے میں تو کچھ نہیں جا رہا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ بڑھائے بھی نہیں انہوں نے کہ چلو چیک کیا ہوتا، نہیں گلا نہیں ہے صحیح، مرچیں زیادہ ہیں ہم نہیں کھا رہے بھائی، یا ہمارا تو پیٹ بھرا ہوا ہے ڈاکٹر نے منع کیا، نہ 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 کچھ نہیں. ہاتھ ادھر ذرا سے بھی حرکت، کیونکہ وہ فرشتے تھے نا، ان کے لیے یہ پتھر تھا، پتھر لا کے رکھ دو کسی پہ کیا رغبت ہوگی. لا تصلوا الیہم، دیکھا ہاتھ بڑھ نہیں رہے ہیں تو نکرہم اوجس منہم خیفہ، وحشت ہونے لگی ابراہیم علیہ السلام کو اور ڈر لگنے لگا. کیوں؟ اس میں بھی سبق ملتا ہے. اس لیے کہ عزت دار لوگ جب کسی کے گھر جا کے کھا لیتے ہیں تو اس سے دشمنی، بولو بھائی، نہیں رکھتے. دشمنی رکھنے والا وہی ہوتا ہے کہ جب وہ دشمنی ہے تو پھر آپ کا احسان، بولو بھائی، نہیں لیتا. ان کو ڈر یہ ہوا کہ کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں تو کہیں نقصان پہنچانے تو نہیں آئے. یعنی یہ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے گھر کی چائے بھی نہیں پی رہا کوئی آدمی، ہمارے گھر کا کھانا بھی نہیں کھا رہا، دیکھ بھی نہیں رہا، تو یہ کس کی علامت ہے؟ دشمنی کی. اس سے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا پیدا ہوا؟ بولو بھائی، خوف، ڈر گئے، یہ کیا ہو رہا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کے دل میں بھی خوف پیدا ہوتا ہے مخلوق سے. لوگ کہتے ہیں میں اللہ کے علاوہ کسی نہیں ڈرتا، کتا چھوڑ دو اس کے پیچھے، ہیں اتنا تیز بھاگے گا نا یہ کتا پیچھے اور یہ آگے. تو اسباب جو ہے نا، جو دنیا میں نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، اس سے ڈرنا یہ انسان کے سلیم الطبع ہونے کی علامت ہے. ہر ایک کو ڈر لگتا ہے، کوئی بھی آئے گا نقصان پہنچانے کی نیت سے تو ہر ایک کو خوف. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا نا، سانپ بن گئی تو خوف زدہ ہو گئے، تو ایسے ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ خوف زدہ، کوئی نقصان نہ پہنچائیں. جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ خوف زدہ ہو رہے ہیں تو فرشتوں نے بتایا لا تخف، ڈریں مت، انا مبشروک بغلام علیم، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں. ہمارے سامنے اس میں تکہ مسالہ لگا دو، بریانی مسالہ لگا دو، ہمارے لیے کیا یہ پتھر ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہمارے لیے. ہم تو فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کو نہیں پتہ چلا. ہم فرشتے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. تو بتایا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں بغلام علیم، ایک علم والا بیٹا، یعنی اسحاق علیہ السلام بیٹا پیدا ہوگا علیم، علم والا. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بوڑھی زوجہ تھی نا، وہ دروازے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے باتیں سن رہی تھیں. اس لیے نہیں کہ تجسس، اس لیے کہ ان کو بھی ڈر تھا نا کہ پتہ نہیں کون مہمان آئے ہیں، میرے شوہر کی ظاہر ہے دشمنیاں بھی ہیں، کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا مسئلہ ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ ہم خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو بیٹا ملے گا، تو قرآن کہتا ہے فسکت وجہا، وہ بڑھیا نے نا ایسے ماتھا ٹھنکا ہے کہ ہائے ناس، یا ویلتا، ہائے بدبختی، الیدو وانا عجوز، میرے بچہ ہوگا میں بڈھی، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا میاں، اس کو دیکھو کیسے حضرت ابراہیم کی طرف ہادہ اشارے کے وقت بولا جاتا ہے، کیسے اشارہ کیا ہوگا نا، یہ میرا میاں کیا ہے، یہ بھی تو بوڑھا ہو گیا. کوئی عورت اپنے میاں کو بول دے بوڑھا، اس کو کتنا غصہ آئے گا نا. تو کہنے لگی میرے بچہ ہوگا، میں کیا ہوں، بڑھیا. وہذا بالی، دیکھو اشارہ کیوں کیا. وہ یوں کہتی نا میرا میاں تو بوڑھا ہے تو ممکن ہے کنفیوژن ہو جاتی، کہہ رہی یہ والا اس کی بات کر رہے ہو یہ میرا میاں یہ والا، تو یہ میاں کو تو دیکھو یہ کیا ہے، یہ بھی بوڑھا ہو گیا، اس کے بال دیکھو سر کے سفید ہو گئے. تو فرشتوں نے کیا کہا، اعتراض کا جواب نہیں دیا کہ ہاں یہ تو ہمیں بھی اشکال ہو رہا ہے، ہمیں بھی اشکال تو ہو رہا ہے. اب ہم اللہ سے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ اللہ صحیح جگہ بھیجا ہے، انہی کو خوشخبری دینی تھی، کہیں غلط تو نہیں چلے گئے. دوبارہ سے فرشتوں نے کیا کہا، کذالک، اسی طرح ہوگا ٹھیک ہے نا. اب یہ تمہارا مسئلہ ہے، بوڑھے ہو جوان ہو، یہ تمہارا ہیڈ ایک ہے، یہ ہمارا ہیڈ ایک. ہمیں تو اللہ نے جو پیغام دے کے بھیجا ہم تو بھائی وہ پارسل کرنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ کا پیغام تھا، وہ آپ کو ہم نے پارسل کیا، اب آپ کی مرضی. ہاں اتنی تسلی ضرور دی، عطا جبین امر اللہ،
رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کی تم پر جو خصوصی رحمتیں ہیں، تمہیں شرک کے ماحول میں اللہ نے توحید کی توفیق دے دی، اس پہ تمہیں تعجب نہیں ہوا ہے بھائی؟ آگ میں جلنے سے اللہ نے بچا لیا، ان بڑھیا سے کہتے حضرت ابراہیم کی زوجہ سے کہ تمہارے میاں کو پبلک نے ڈال دیا تھا آگ میں، اللہ نے بچا لیا، اس پہ تعجب نہیں ہوا؟ تو یہ تو اللہ کی اتنی بڑی بڑی رحمتیں ہیں، تو ایک اور رحمت صحیح، اس میں تعجب کی بات کیسی؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اور تمہارا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم آئے ہیں قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں قوم لوط کو، اصل مشن ہمارا یہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو قوم لوط پہ ترس آیا، کیوں؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بڑے بردبار اور نرم خو تھے ابراہیم، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ تو اب قرآن کی تعبیر دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، مقصد یہ تھا کہ فرشتے کسی طرح یہ ارادہ ترک کر کے چلے جائیں۔ تو انسان کہتا ہے نا بھائی اس میں تو وہ بھی ہیں، ایمان والے بھی، تو سب ہلاک ہو جائیں گے، مقصد کیا تھا کہ وہ اپنا ارادہ بدل دیں۔ تو قرآن کے الفاظ دیکھیں، یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے، لڑائی کرنے لگے، جھگڑنے لگے، حالانکہ پیغمبر کبھی اللہ سے جھگڑتے، یعنی کیا مطلب؟ ایسی لجاجت کرنے لگے جیسے ہم کسی دیکھتے ہیں نا کوئی بھکاری آ کے ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے تو ایسے لجاجت سے پیچھے پڑتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی تو لڑ کیوں رہا ہے، کہتے ہیں نا۔ تو بعض دفعہ بہت زیادہ عاجزی، انکساری اور کسی کے پیچھے پڑنے کو بھی مجادلہ سے، بحث مباحثے سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بحث نہیں ہوتی۔ تو یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ایسے اللہ سے مانگ رہے تھے کہ گویا اللہ سے کیا کر رہے ہوں؟ بحث کر رہے ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اس بحث کو کیا کر، چھوڑ دے، اس بحث کو چھوڑ دے، انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں ہے، نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ اس قوم میں کون ہے اور کون نہیں ہے، کس کو بچانا ہے کس کو ہلاک کرنا ہے، یہ ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا تھا اللہ جانتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام چاہتے کیا تھے کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ تو پھر وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے، وہاں بھی ایسے ہی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں۔ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں تو لوط علیہ السلام نے دیکھتے ہی کہہ دیا، وہ سمجھے کہ یہ انسان ہے، خوبصورت لڑکے ہیں، کہنے لگے ھذا یوم عصیب، آج کا دن بہت برا دن ہے، بڑا سخت دن ہے۔ لوگ تو مہمان کے آنے سے خوش ہوتے ہیں نا، خاص طور پیغمبر، لیکن قوم کیسی بدفعلی کی عادی تھی کہ کوئی بھی خوبصورت نوجوان لڑکا جاتا اس علاقے میں، لوگ اس سے بدکاری کی کوشش، یہ جس کو یہ گندی بیماری لگ جائے نا، اسے کوئی بھی نوجوان نظر آئے وہ اس پر گندی نگاہیں ضرور ڈالتا ہے، یہی گند اس عمل کے گندے ہونے کے لیے کافی ہے۔ یوں لوط علیہ السلام کہنے لگے آج کا دن مجھ پہ بہت بھاری ہے۔ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافر تھی، اس نے لوگوں کو جا کے پیسوں کی لالچ میں کہ مجھے کمیشن ملے گا، پیسے ملیں گے، لوگوں کو جا کے بتا دیا، مخبری کر دی کہ میرے گھر میں کچھ خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ لوط علیہ پیغمبر جو ہے نا مہمانوں کے معاملے میں بہت غیرت مند ہوتے ہیں، ہر غیرت مند آدمی مہمان کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا۔ تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر ہے پیغمبر سے زیادہ کون غیرت مند ہوتا ہے، ان کو یہ تھا کہ میری عزت ہے، یہ مہمان کس کی عزت ہے؟ میری عزت ہے۔ تو جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ سب چیزیں پہلے سے جانتے ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہیں انون پرسن ہے، مسافر جیسے کسی کے گھر میں رات کو پناہ لے لیتا ہے، تو یہ بھی آ گئے۔ تو شہر والوں جب جمع ہو گئے نا، ان کے گھر کے باہر گھیراؤ کر لیا، کیسے بدبخت لوگ تھے آپ دیکھو۔ جب گھیراؤ کیا تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، ان کو ذلیل، مجھے ذلیل مت کرو، کیونکہ ان کی ذلت کس کی ذلت ہے؟ دیکھو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے مہمان کی عزت، مہمان کا بولو بھائی اکرام، غیرت مند لوگ کرتے ہیں مہمان کا اکرام، کہ اس کی بے عزتی کر دینا گھر سے باہر لے جا کے، جب تک ہمارے گھر میں بے عزتی پر کیا ہے؟ پابندی ہے۔ تو فلا تفضحون، مجھے ذلیل مت کرو۔
تو وہ کیا کہتے ہیں قوم جواب میں, اولم ننہک عن العالمین, ہم نے کہا نہیں تھا کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو گھسنے مت دو. آپ کو جب ہماری عادت کا پتہ ہے تو آپ کو ان کو گھر میں داخل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. لوط علیہ السلام نے کہا ہا اولائی بناتی, یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش کو پورا کرو. تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے, ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت میں کوئی رغبت. یہ بھی اس گناہ کی سزا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اس میں رغبت, بولو بھائی, ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک عذاب ہے. تو لوط علیہ السلام اب کیا کہہ رہے ہیں, لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید, کاش میرے بازوؤں میں قوت ہوتی تم سے مقابلہ کرتا میں, یا میرا کوئی قبیلہ ہوتا جس کو بلاتا اور میری مدد کرتا, کیونکہ کمزور قبیلہ تھا لوط علیہ السلام کا. کاش کوئی قبیلہ ہوتا جو اس موقع پر میری. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جیسوں انسانوں سے مدد مانگنا یہ توکل کے خلاف, بولو بھائی, نہیں ہے. اللہ کو بھی یاد کیا اور ساتھ ساتھ قبیلے کو بھی, کہ وہ ہوتے تو شاید میری مدد کرتے. کوئی بھی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. قرآن کے الفاظ دیکھو, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں آپ کی عمر کی قسم کہ وہ نشے میں ڈوبے ہوئے تھے, انہیں پیغمبر کے اس قسم پرسی کا ذرہ برابر بھی ترس نہیں آ رہا تھا. جب اتنی قسم پرسی دیکھی نا فرشتوں نے, لوط علیہ, پہلے نہیں بتایا, اللہ بھی تو آزماتے ہیں نا اپنے بندوں کو. جب یہ قسم پرسی دیکھی ہے تو فرشتوں نے کہہ دیا, یا لوط انا رسول ربک, اے لوط ہم انسان نہیں ہیں, ہم رب کے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک, پہلا تو تسلی کا جملہ یہ کہ یہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے. ہم تک تو پہنچنا دور کی بات, یہ ادھر آ ہی نہیں سکتے. بہت طاقتور فرشتے ہیں ہم, بہت طاقتور, یہ یہاں پہنچ نہیں سکتے. اب کرنا کیا ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے آپ نے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ, آپ کے اہل میں جتنے لوگ ہیں, رشتہ دار یا جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں, ان کو لے کے راتوں رات یہاں سے چپکے سے نکل جائیں. بڑا آسان ہو رہا ہے لڑکیوں سے دوستی لگانا, زنا کرنا, ہوٹلوں میں لے جانا, بڑا آسان ہو رہا ہے. یہ آسان اس لیے نہیں ہو رہا کہ اللہ آپ سے خوش ہے, بلکہ اللہ پکڑنے کا ارادہ رکھتا ہے. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پہلے بدکاری کرتی تھی, مشکلات ہوتی تھیں ان کو, اب کیا ہوا کہ ان کے لیے بدکاری کو آسان کر دیا. خوبصورت لڑکے آ گئے, وہ خوش ہو رہے, اب تو بڑا آسان ہے. تو وہ آسان نہیں تھا, اب ان کے لیے عذاب کی, بولو بھائی, تیاری. تو گناہ کا آسان ہونا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے, اور یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ مزے اڑائیں, بلکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ دل بھر کے اڑا لو تاکہ اللہ عذاب, سخت سے سخت عذاب میں پھر آپ کو پکڑے. تو اس لیے اللہ سے یہی دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں گناہ کا موقع نہ دے, ہمیں موقع ہی نہ دے گناہ کا, اور ایسی جگہوں پہ بھی نہ جاؤ جہاں آپ کے گناہ کا دل میں خیالات پیدا ہوں. ایک آدمی نے فلم دیکھنے سے توبہ کی, سینما گھر میں عادت تھی, وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے گھس جاؤں سینما میں. میں نے کہا جب تم نے توبہ کر لی ہے تو اس گلی سے گزرتے کیوں, اس ایریے سے گزرتے کیوں, راستہ بدل کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ گزر بھی وہیں سے رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو شیطان خواہش پیدا کرے گا. چرس چھوڑ دی, ہیروئن چھوڑ دی, بیٹھ انہیں دوستوں میں رہیں جو چرسی ہیں, پھر خیال پیدا ہوگا. زنا سے توبہ کر لی لیکن لڑکیوں کے نمبر ڈیلیٹ نہیں کیے, گپیں اسی طرح لگ رہی ہیں, فلمیں اسی طرح بیہودہ دیکھی جا رہی ہیں, پھر گناہ کے خیالات پیدا ہوں گے. تو توبہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان تمام متعلقات کو ختم کر دیں. میرے پاس لوگوں کی کال آتی ہے نا, میری ناجائز دوستی تھی, میں کہتا ہوں اس لڑکی کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دو, نمبر بلاک کر دو, پھر بھی اگر نہ موبائل توڑ کے پھینک دو. یہ موبائل تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا قیامت کے دن. انسان نے پوری زندگی موبائلوں کے بغیر ہی زندگی گزاری آج تک. کوئی اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکو گے یا روٹی نہیں ملے گی تمہیں کھانے کو. یہ چیزیں جہاں انسان کے لیے بہت مفید ہیں وہاں بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہے. کوئی بھی چیز جو زنا کے قریب لے کر جا رہی ہے اس چیز سے میرے بھائی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو.